الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو تقول لو أن الله لهداني أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا کہ قرآن کریم کی بہترین فرمودات پر ہم عمل کریں جو بہترین ہے۔ قرآن کا ہر حکم، ہر فرمان، ہر لفظ، ہر نقطہ، ہر حرف لاجواب۔ تو فرمایا یہ اس لیے کرنا ہے تاکہ کل کلام یہ نوبت نہ آئے کہ انسان کو اپنی غفلت پر افسوس کرنا پڑے، جو کام کرنا تھا وہ نہ کرے اور اس کی وجہ سے اس کی آخرت تباہ ہو گئی تو اسے حسرت اور افسوس رہے گی۔ تو اس افسوس سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ مواقع فراہم فرما دی تاکہ یہ نوبت نہ آئے، یا پھر یہ نوبت نہ آئے ان تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ رب العزت مجھے رہنمائی فرما دیتا تو میں بھی تقوی دار بنتا۔ اگر اللہ رب العزت مجھے رہنمائی فرماتا، ہدایت دے دیتا تو وہی ہدایت اللہ رب العزت نے دے دیا۔ اللہ رب العزت نے اپنا رسول مبعوث فرما دی، اپنے کتاب کریم نازل فرما دی، آپ کو اللہ نے عقل و شعور اور احساس دے دی، آگے بڑھتے تو آگے نہ بڑھنے کی وجہ سے تمہاری کوتاہی ہے۔ تو یہ نوبت بھی نہ آ پائے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اللہ اگر ہدایت دیتا تو میں بھی متقین میں سے ہوتا، یا یہ کہ یہ نوبت نہ آئے ان تقول حین تر العذاب کہ آدمی جب عذاب کو دیکھے تو کہنے لگے لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، قیامت کے دن جب اللہ کے عذاب کو دیکھ لیتا ہے تو پھر یہ نہ کہے، چونکہ جب عذاب دیکھ تو کہہ لیتا ہے نا، تو بجائے اس کی کہ وہاں کوئی ایسی بات کہہ دے جو بات قبول نہ کی جائے، کوئی ایسی تمنا کرے کہ جو پوری نہ ہو جائے، یا کوئی ایسے قدم اٹھائے کہ جہاں اسے کوئی آگے بڑھنے کا منزل نہ ہو، تو اس سے پہلے بہتر یہی ہے کہ یہاں سوچ لے۔ لیکن فرمایا او تقول حین تر العذاب، یا کہ یہ کہہ دے جب قیامت کے دن عذاب کو دیکھ لیتا ہے لو ان لی کرہ، کاش کہ مجھے واپس دنیا میں جانے کی کوئی فرصت ملتی، اور اگر ملتی فاکون من المحسنین، اب تو میں جا کر بہترین تقوی دار، نیک کردار، اچھے اعمال اور اچھے اخلاق اور اچھے معیار پر عمل کرنے والا بنتا، ایسے کہ اللہ مجھ سے راضی ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اب یہ باتیں نہیں ہوں گی، آپ کو اس لیے ابھی سے اللہ کی فرمودات پر عمل کرنا چاہیے۔ بلا ہاں یہ دن آ جائیں گے، یہ نوبتوں کو آنے ہیں، لیکن کام نہیں ہوگا تمہارا۔ پھر یہ نہیں کہہ سکو گے کہ اگر مجھے ہدایت مل جاتی، رہنمائی مل جاتی تو میں بھی متقین میں سے ہوتا۔ رہنمائی تو آ گئی، اللہ کے رسولوں سے بڑھ کر کہاں کوئی ایسا انسان پیدا ہوا ہے کہ جسے بطور انسانیت کی قیادت کے لیے نمونہ قرار دی جائے، ہے کوئی بھی نہیں۔ انبیاء علیہ السلام اور ان کے قافلہ کے سپہ سالار، ان کے ساربان، ان کے قائد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب آپ کے سامنے تھے۔ بھلا قد جاءتک آیاتی، ہماری آیتیں تو آ گئی تمہارے پاس، فکذبت بہا، تم نے تو اے بنی آدم میری آیتوں کی تکذیب کی، فرمودات الہیہ کو جھٹلا دیا، واستکبرت، اپنے آپ کو کوئی پتہ نہیں کیا بلا سمجھ، غرور اور تکبر کے اندر پڑ گئے، وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ،
اور کفر کرنے والوں میں ہو گئے تو پھر اب تمہارا کوئی معاملہ، کوئی بہانہ، کوئی ذریعہ نجات اور سعادت نہیں ہے. اب اسی عذاب میں ڈلتے رہو، جلتے رہو، بنتے رہو، مرتے رہو، تاکہ جب تک اللہ کی مشیت ہو. اور ویسے بھی کفار و مشرکین کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے جہنم لازمی اور ہمیشہ کے لیے جنت حرام قرار دی ہے. اس لیے سوچ سمجھ کر انسان کو اس دنیا کی لمحات میں اپنی اقدار اور اپنی رفتار اور اپنے کردار کا تعین کرنا چاہیے. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ. اسی آیت کی روشنی میں کہ اللہ کی بہترین فرمودات کی اتباع اور پیروی اور ان کی روشنی میں چلنا اور آگے بڑھنے میں آپ کے لیے یہ سعادتیں موجود رہیں گی. ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.